بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا۔ اس کا مقصد ہم اور آپ مومن ہونے کی حیثیت سے بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اس دنیا کو وجود بخشا، اور چونکہ یہ امتحان کا گھر ہے، دارالامتحان ہے، یہاں سے سب کو گزرنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو بھی جنم دیا۔ الذی خلق الموت والحیات، یعنی وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، سلطنت ہے، جس نے موت اور حیات کو وجود بخشا۔ یعنی جس طرح ہماری زندگی ایک موجود چیز ہے، مخلوق ہے، اسی طرح موت بھی ایک مخلوق چیز ہے اور موجود ہے۔ اور ہم اور آپ نہ صرف قرآن اور حدیث کی بنیاد پر بلکہ مشاہدات اور تجربات کے طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے۔ اس کا آج تک دنیا کا کوئی حکیم و طبیب علاج نہیں ڈھونڈ سکا اور نہ ڈھونڈ سکے گا۔ ہر وہ شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اسے گزرنا ہے۔ اس سچی اور ننگی حقیقت کو جاننے کے باوجود یہ فطری امر ہے، اس لیے کہ دارالامتحان میں ہے ہم لوگ۔ فطری بات ہے کہ جب ہمارے گرد و پیش سے کسی کی وفات ہوتی ہے، اس دنیا سے کوئی رخصت ہوتا ہے، تو اس کا ہمیں چھوڑ دینا غم و اندوہ میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس فطرت کے مطابق دین فطرت نے رشتہ داروں کے گزر جانے پر سوگ کا ایک دائرہ مقرر کر کے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ آنسو بہا سکتے ہیں، غم میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ عام رشتہ داروں کے لیے 3 دن، اور بیوی کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن۔ عام رشتے اور متعلق اگر ہوں تو آدمی کو اس کے موت پر دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ رشتہ داروں میں کوئی انسان کیسی حیثیت کا حامل ہے، ایک اگر چھوٹا بچہ نومولود اور نوزائیدہ بچے کا انتقال ہو تو غم ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کچھ وہ عمر کو پا جائے، دل سے ہل مل جائے، اس کی وفات ہوتی ہے تو یہ کچھ زیادہ غم اور صدمہ دینے والی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کی شادی ہو چکی ہو، اب اس پر اس کی اہلیہ اور اس کے بچوں کا انحصار ہے، یا گھر اس کی محنت کشی کے ذریعے سے کسی حد تک جو ہے اپنے اخراجات کا انحصار کرتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا گزر جانا مزید دکھ اور افسوس کا حامل ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ درجہ بدرجہ گھر میں، سماج میں اور دنیا میں ایک آدمی کی جس قدر اہمیت ہوتی ہے، اس کے دوسروں سے جیسے گہرے روابط یا اس کی ذات سے پہنچنے والے فائدے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اس کی جدائی پر غم ہوتا ہے۔ اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں غور و فکر کریں تو ہمیں یہ بات جاننے میں، ماننے میں کوئی جھجک اور دقت نہیں ہوگی کہ سب سے زیادہ دکھ کی بات اس دنیا سے کسی کے رخصت ہونے کی ہو سکتی ہے تو اس شخصیت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کسی بھی شکل میں نمائندہ ہو، حقیقی نمائندہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سر فہرست انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام ہوگا، پھر اس کے بعد وارثین انبیاء، نبی کے علم کے وارثین، کیونکہ وہ نبی کے کام کی نیابت کرتے ہیں، اس کے دین کی تبلیغ کرنا، اس کی تعلیم و تربیت کرنا، اس کی تبلیغ و اشاعت کرنا، جو انبیاء کرام علیہ السلام کا اہم ترین وظیفہ اور کام تھا۔ اسی علم کے وارث علماء دین، وہ علماء ربانیین جو واقعی علماء دین ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے اپنے مقام اور عمل اور درجے کے اعتبار سے وہ اس دنیا کے لوگوں کو گویا نقصان پہنچا کر جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے چلے جانے سے، جیسے ایک گھر کے کمانے والے آدمی کے مر جانے سے گھر کا نقصان ہو رہا ہے، ایسے علم نبوت کے وارث کسی شخص، خاص طور سے ایسا شخص جو واقعی اپنے کام میں، اپنی ذمہ داریوں کے نبھانے میں
संजीदा हो, मुखलिस हो और सरगर्म अमल हो, फ़आल व मुतहर्रिक हो। अगर ऐसा कोई शख्स गुजरता है तो ऐसी सूरत में हमारे यहाँ जो एक जुमला कहा जाता है, जो मैंने दुक्तूर ज़ियाउर रहमान हाफिज सलाहुद्दीन साहिबान की वफात के बाद उनके तनाजुर में, उनकी शख्सियात के तनाजुर में अर्ज किए थे कि ऐसे शख्स के बारे में ये कहना कि इनके रुखसत हो जाने से जमात का, कौमों मिल्लत का खसारा है, ये कोई रिवायती जुमला और बस यूं ही बात नहीं हुई, बल्कि ये हकीकी बात है कि ऐसे लोगों के गुजरने से इल्म उठता जा रहा है। उलमा का वजूद नेमत है, उलमा की कमी होना ये एक मुसीबत है और इंसान के लिए या समाज व माशरे के लिए एक बुरा फाल कहा जा सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अलामात क़यामत में जिक्र किया कि जब इल्म कम होगा तो फितने उठेंगे, जहालत आम होगी और रास्ते, बुराइयों के रास्ते खुलते चले जाएंगे। इस तनाजुर में हम जब देखते हैं तो गुज़िश्ता चंद माह हमारे लिए बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया और बिलखुसूस जमीयत अहले हदीस और जमात अहले हदीस के लिए बड़े गमो अंदोह का सामान फराहम करने वाला रहा। बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियात, और इल्मी ही नहीं बल्कि इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग जिनको हम इल्मी के साथ साथ अमली शख्सियात भी कह सकते हैं, वो हमें दाग़े मुफारकत दे गई। इनमें जहां हमने इससे पहले के अपने एक बयान में, क्लिप में ये तज़किरा किया था बाज़ कारनामों और उनके ज़िंदगी के नमूने को वाज़ेह करने के लिए शेख ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमहुल्लाह का, हाँ, जो वक्त के इमाम बुखारी कहला सकते हैं, उनके बाद उनकी वफ़ात के सिर्फ एक दिन के वक्फे से ग़ालिबन 2 अगस्त को हिंदुस्तान के ईद उल अज़हा की शाम, हाँ, एक दूसरी खबर आई कि हमारे देरीना दीनी कायद और पेशवा शेख मोहम्मद मुकीम फैज़ी रहमहुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो गए। उससे पहले भी और कई शख्सियात और उनके बाद की भी कई शख्सियात का तज़किरा हम इंशाअल्लाह दूसरी मजलिसों में उनका जिक्र करेंगे, जैसे शेख रियाज मूसा मलिबारी साहब रहमहुल्लाह, शेख अलाउद्दीन नदवी रहमहुल्लाह, हाँ, शेख अब्दुल मन्नान सलफ़ी साहब रहमहुल्लाह, और ख़ास तौर से हमारे दोस्त कोल्हापुर के जो इस वक्त जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र के अमीर थे मौलाना असलम जामिई साहब रहमहुल्लाह, इन लोगों की और ऐसी और भी कई शख्सियात की वफ़ात हुई। आज की मजलिस में मैं ख़ास तौर से शेख मोहम्मद मुकीम साहब का सरसरी सा तज़किरा करना चाहता हूँ। आपका पूरा नाम मोहम्मद मुकीम इब्ने हामिद अली इब्ने शमशीर अली था। आबाई वतन जो था वो यूपी था, यूपी के ज़िला प्रतापगढ़ के एक गांव आपका आबाई वतन था, लेकिन आपकी विलादत कलकत्ता में हुई और कलकत्ता ही में शेख मोहम्मद मुकीम फैज़ी की इब्तिदाई तालीम हुई। बाद अज़ां आप दिल्ली के रियाजुल उलूम में कुछ अरसा ज़ेर तालीम रहे, वहाँ से निकल कर मऊनाथ भंजन के मशहूर आम मदरसा फैज़ आम, जहाँ शेख सफ़ीउर रहमान साहब रहमहुल्लाह और कई बड़ी बड़ी शख्सियात ने तालीम हासिल की, आपने वहाँ से फरागत हासिल की। एक सनद पाने के बाद, वहाँ से फरागत पाने के बाद आप, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी शख्सियत को, कि इल्म दीन को हासिल करने के साथ साथ सही जज्बा और इखलास लेकर निकले थे। चुनांचे मेरे इल्म के मुताबिक शेख मुकीम की शख्सियत ऐसी रही जो कभी बैठने वाली नहीं थी, एक जगह रुकने वाली, साकित और जामिद होने वाली नहीं थी। आप सरापा अमल थे, हरकत थे, जज्बे अमल थे और सरगर्मी थे। सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द को भी हरकत में रखने वाली शख्सियत थे। चुनांचे आप फारिग होने के बाद पहले कर्नाटक के शहर जो गुलबर्गा से करीब तर है, 100 उससे कुछ कमो बेश किलोमीटर पर होगा, हाँ, सीलम शहर, वहाँ आप कुछ दिन दीनी खिदमत अंजाम देते रहे। दर्स व तदरीस हो, इमामत व खिताबत हो और लोगों के दीनी रहनुमाई है। उसके बाद आप अपने इलाके के एक मदरसे में, प्रतापगढ़ के एक मदरसे में जो है कुछ दिन मुदर्रिस रहे। फिर उसके बाद आप रियाज तशरीफ़ ले गए, जामिअतुल मलिक सऊद में आप तशरीफ़ ले गए
اور 3 سالہ تدریب المعلمین کا کورس یہاں سے آپ نے مکمل کیا۔ تدریب المعلمین کے اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ جب لوٹے تو آپ نے بمبئی کے جامعہ رحمانیہ کاندے والی میں بحیثیت مدرس خدمات انجام دینا شروع کی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو صرف اس مدرسے تک محدود نہیں رکھا۔ تعلیم و تعلم کے ذریعے سے جہاں آپ ایک سب سے بہترین خدمت دین کی اشاعت کا ایک سب سے اچھا ذریعہ ہے لوگوں کو تعلیم دینا اور بچوں کی اس تعلیم کے ذریعے سے تربیت کرنا، تو اس میڈیم کے ساتھ ساتھ آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی خطبات جمعہ، دروس، خطابات اور جمعیت سے وابستگی، جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ سے وابستگی آپ کی قائم رہی۔ اس پیریڈ میں ایک نوجوانوں کا ایک گروپ احیاء، مرکز الاحیاء کے نام سے کام کرتا تھا۔ میں ان کے افراد سے واقف ہوں، ساجد بھائی اور شیخ محمد نجیب بقالی صاحب، برادر محمد بقالی صاحب شیخ، اور ان کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر عارف اور ایسی شخصیات تھیں۔ شیخ مقیم صاحب نے ان کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ انتہائی سرگرمی سے کام کرتے رہے، مہاراشٹر کے باہر، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے دورے گوا اور جنوبی ہند، شمالی ہند کے مختلف علاقوں میں ہوا کرتے تھے، اور اسی پلیٹ فارم سے ان حضرات نے ایک ماہانہ پرچہ بھی شروع کیا السنہ کے نام سے۔ شیخ مقیم، محمد مقیم فیضی رحمہ اللہ اس کے مدیر رہے، اور آپ جس طرح زبان کے دھنی تھے، جادوگر تھے، ان من البیان لسحرا، اسی طرح آپ قلم کے بھی دھنی تھے۔ چنانچہ آپ کے رشحات قلم مختلف مضامین کی شکل میں جو ہے پہلے السنہ میں بکھرتے رہے، پھر اس کے بعد بعض کتابوں کی شکل اختیار کیے، جیسے کہ شمس پیر زادہ صاحب نے اپنی کتاب تفسیر دعوت القرآن میں اور بعض کتابوں میں، خطابات میں بعض حدیثوں کا انکار کیا، خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے جادو کی روایت جو بخاری اور مسلم میں ہے اس کو رد کرنے کی کوشش کی، اور بعض دوسری روایتوں کی۔ تو انہوں نے کتاب لکھی شیخ محمد مقیم فیضی رحمہ اللہ نے شمس پیر زادہ محدثین کی عدالت میں۔ اسی طرح آپ نے ایک مشہور علامات قیامت سے متعلق کتاب کا وہ اردو کے قالب میں ڈھالا، جو ضخیم اپنا ایک ضخامت کے اعتبار سے بڑی اچھے خاصے صفحات پر مشتمل ہے، بڑی ضخیم ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے بعض کتاب لکھی، اور ابھی ہمیں بتایا گیا کہ رقیہ شرعی سے متعلق آپ کچھ کتاب لکھ رہے تھے جو زیر تکمیل تھی، اور لوگوں نے امید ظاہر کی کہ شاید وہ مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد آپ مرکز الاحیاء سے وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ جمعیت سے بھی وابستہ رہے، پھر باقاعدہ جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے نائب ناظم کی حیثیت سے آپ کی تقرر ہوئی۔ جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے سالار قافلہ شیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ کا آپ سے بڑا قربت کا اور علمی عملی اعتبار سے رفاقت کا بڑا گہرا سمبند رہا، اور یہ سمبند آخر تک رہا، اور میرے علم کے مطابق دونوں حضرات نے ایک دوسرے کو دین اور دعوت کی بنیاد پر، جماعت کی خدمت کی بنیاد پر نبھایا بھی۔ چنانچہ شیخ عبدالسلام صاحب کے رفیق کار کی حیثیت سے آپ ایک عرصہ جمعیت کے نائب ناظم اور دوسری بہت ساری خدمات ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے رہے، دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دیتے رہے، اور خاص طور سے ہر شخص جو آپ سے قریب سے واقف ہے وہ آپ کی تنظیمی صلاحیت، جماعتی درد سے بھی بخوبی واقف ہے۔ پھر آپ دلی چلے گئے، مرکزی جمعیت اہل حدیث میں آپ مختلف عہدوں پر فائز رہے، نائب ناظم وہاں بھی رہے، اور اس کے بعد ناظم شعبہ دعوت و تبلیغ بھی آپ مقرر کیے گئے، اور مرکز کے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے جناب شیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ کی رفاقت میں آپ نے پورے ملک میں جماعت کی مختلف انداز میں نمائندگی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گوشہ آپ کی نمائندگی، دینی نمائندگی سے خالی نہیں رہا۔ میں نے پاکوڑ کے اجلاس میں، کانفرنس میں دیکھا کہ شیخ نہ صرف یہ کہ اردو زبان بلکہ بنگلہ زبان میں بھی خطاب فرماتے تھے، کیوں نہ ہو جبکہ کلکتہ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اور ابتدائی تعلیم آپ کی وہیں ہوئی تھی۔ آپ بنگال، کشمیر ہو یا جنوبی ہندوستان کے مختلف علاقے ہوں، ہر جگہ آپ کے دورے ہوتے رہے، بے شمار خطبات
تقاریر، خطابات، اور آپ کے خطابات بھی کچھ ایسے نہیں بلکہ دلوں کو گرمانے والے، ولولہ پیدا کرنے والے اور سامعین کو مسحور اور متاثر کر دینے والے، جذبہ عمل کو بیدار کرنے والے، دین اور جماعت کی طرف ترغیب دلانے والے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ چنانچہ مرکز سے ہٹنے کے بعد پھر دوبارہ وہ بمبئی لوٹے اور ممبئی عظمیٰ کی جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ سے پھر سے وابستہ ہوئے، غالباً نائب امیر کی حیثیت سے آخر وقت تک کام کرتے رہے۔ آخر میں وفات سے میں سمجھتا ہوں 10 یا 12 سال قبل انہیں ایک انتہائی موذی بیماری نے گھیر لیا، شدید بیماری۔ 4 آپریشن ہوئے، بڑے بڑے آپریشن۔ ان آپریشنز میں ایک آپریشن کے تحت آپ کی زبان پر بھی جراحی کا عمل ہوا، اس وجہ سے بعد میں بولنے میں لکنت تھی، لیکن ہر بار جہاں ہاسپٹل سے اور مریض کے بستر سے اٹھتے تھے پھر سے میدان دعوت میں سرگرم عمل ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ شیخ مقیم صاحب جو ہیں وہ مستقل آرام کر رہے ہوں یا انہوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان سے اپنے آپ کو کسی طریقے سے الگ کیا ہو۔ اس اعتبار سے ہمارا اپنا بڑا قریبی تعلق رہا، فون کے ذریعے سے ہی نہیں بلکہ مختلف دعوتی پروگراموں میں ساتھ شرکت کی، کئی مرتبہ کئی مقامات میں ساتھ میں سفر کرنے کی سعادت اور موقع ملا۔ اس کے علاوہ ممبئی کے مختلف پروگراموں میں شرکت کرتے ہوئے شیخ سے ہم مجلس ہونے اور سفر میں بھی ان کی مجلسوں میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ وہ بڑی باغ و بہار شخصیت تھی۔ آپ کی مجلس میں اگر ہم بیٹھیں تو اکتاہٹ محسوس ہونے کا سوال ہی نہیں۔ ایک طرف وہ ایک دلچسپ گفتگو ہی کرتے تھے، معیاری اور دلچسپ گفتگو، دوسری طرف ان کی باتوں میں کبھی کسی مجلس میں نے محسوس نہیں کیا کہ جمعیت کا جماعت کے مسائل کا تذکرہ نہ ہوتا ہو، دعوت و تبلیغ سے متعلق درد کا اظہار نہ ہوتا ہو۔ چنانچہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ بھرپور انداز میں آپ واقعی وارث علم نبوت تھے، اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، بھرپور داعیانہ مزاج تھا اور خدمت کا بھرپور جذبہ تھا۔ اتنا ہی نہیں، میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ کی کچھ خصوصیات جو ہمارے لیے قابل ذکر ہیں اور ان کی زندگی کی روشنی میں، ان کے چھوڑے ہوئے علمی ترکے کی روشنی میں ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس میں سے ایک باتیں کہ شیخ جو تھے ایک طرف جہاں مستقل عمل اور سرگرمی دکھاتے تھے، جمعیت اور جماعت کا انتہائی شدید درد رکھتے تھے۔ یہ درد ہر اس موقع پر ظاہر ہوتا تھا جہاں ایک عالم کی حیثیت سے انہیں اپنے کردار کو انجام دینے کا موقع ملتا تھا۔ اگر کہیں کسی بدعتی نے، اسلام مخالف نے کوئی فتنہ اٹھایا اور وہاں اس طرح کا موقع ملا کہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، اس سے گفتگو کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے کوئی کوشش کر سکتے ہیں، تو آپ پیچھے نہیں رہے۔ آپ نے مناظرانہ قسم کے کئی مباحث کیے۔ پونا میں ایک گفتگو میں ہمیں بھی موقع ملا، لیکن یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ وہاں مقابل ایک بظاہر مالیگاؤں کی ہی شخصیت تھی، بظاہر ایک ایسا جو علمی مناظرے کے لیے آئے لیکن انہیں مناظرے کی ابجد کا بھی علم نہیں تھا۔ کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی، بس صرف طوفان بدتمیزی اور لفاظی پر معاملہ ختم ہوا۔ لیکن شیخ مقیم نے بھرپور اور زبردست انداز میں حق کی اور اہل حق کی نمائندگی کی۔ چنانچہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ کی زندگی سے ایک پہلو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک عالم دین کو مسلسل دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ وسائل کم ہوں، حالات ہمارے موافق نہ ہوں۔ شیخ مقیم صاحب کے وہ قریب سے جب ہم نے دیکھا تو دیکھا کہ جیسے جب جو حالات پیش آئے، جو وسائل مہیا ہوئے، اس میں انہوں نے دین اور جماعت کی خدمت بھرپور انداز میں کی۔ ایک پہلو تو یہ۔ دوسری ایک بات جو اکثر لوگ ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، قابل توجہ ہے خاص طور سے آج ہماری جمعیت کے لیے، کہ آپ کے اندر تنظیمی صلاحیت، انتظامی صلاحیت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور جماعتی نظم و ضبط کے سلسلے میں آپ کے اندر ایسے جوہر تھے جس سے آپ نے مرکز میں رہ کر بھی جمعیت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، صوبائی جمعیت میں رہ کر بھی۔ اس سلسلے میں مجھے جو مواقع ملے، میں ایک بات کا صرف تذکرہ اشاروں میں کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت میں، ہماری جمعیت کے اندر جو اتھل پتھل، سیاسی مزاج، جمہوری مزاج در آیا ہے، اس کا درد، اس کا شکوہ شیخ مقیم محمد مقیم فیضی رحمہ اللہ کو بھی تھا۔
لیکن آپ اب ان سے اگر گفتگو کرتے نازک سے نازک مسائل پر تو وہ اسلامی آداب کا اجتماعی شعور کے ساتھ بھرپور لحاظ کرتے تھے۔ میں نے اپنی حد تک انہیں مجلسوں میں یہ نہیں پایا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ میں نے ان سے چھیڑا ہو یا گفتگو میں چھیڑا ہو مجلس میں جس میں کوئی اختلاف کا تذکرہ ہو رہا ہے، جماعت کے باہمی اختلافات کا، تو انہوں نے اس طرح سے کسی بات کا اظہار کیا ہو جس سے کسی مخالف یا کسی شخصیت پر کیچڑ اچھلتا ہو۔ نام لیے بغیر عموماً وہ مثبت انداز اختیار کر کے مسائل کو حل کرنے کے قائل تھے، اجتماعی شعور رکھتے تھے، ایسے ماحول میں جہاں اجتماعی شعور کا شدید فقدان، قلت ہی نہیں فقدان نظر آتا ہے۔ ہماری جمعیت میں بطور خاص میں ایسا مانتا ہوں کہ عوام تو عوام، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ مقیم نے اپنے خطابات میں، مجلسوں میں، یہاں تک کہ اپنے مضامین میں بیان کی۔ مثال کے طور پہ آپ جماعتی نقطہ نظر سے ان کا ایک شکوہ، بڑا شدید شکوہ، کہ جب جمعیت کا پچھلی مرتبہ انتخاب ہونے لگا تو عوام بہت سارے خواص اور علماء بھی غیر اسلامی جمہوری مزاج کی بنیاد پر سوشل میڈیا اور عوامی سطح پر ایسی باتیں بیان کرنے لگے جو عوام کا جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس سے فائدہ ہونے کی بجائے یقینی طور سے نقصان ہونا بالکل فطری تھا کہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ انتخابات ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، انتخاب کے طریقے میں شورا اور عاملہ وغیرہ کے ارکان شریک ہوتے ہیں۔ آپ عوامی سطح پر جماعت کے ذمہ داروں اور مختلف لوگوں کے نزاعات کو، جھگڑوں کو پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے رائے عامہ کو ہموار کر رہے ہیں، جیسا کہ ووٹ دینے اور لینے والے جمہوری الیکشن اور انتخابات میں ہوتا ہے۔ اس طرح کا مزاج آپ دینی جماعت میں، اور خالص وہ جماعت جو کتاب و سنت کی پیروکار ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ اور یہ جو ہلکا پھلکا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس کی جڑوں میں، اس کے پس پردہ بہت سارے علمیات مضمر ہیں جو جماعت اور جماعتی مسائل سے وابستہ افراد اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، کہ ہمارے یہاں بھی گویا دینی مزاج، اجتماعی شعور کہ اجتماعیت کا مفاد اور فائدہ کس چیز میں ہے، اس کا احساس اور شعور بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ انانیت اور خود نمائی یا جو بھی سبب ہو، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح کرے بغیر کسی استثناء کے۔ میں سب کے تعلق سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کی اصلاح کرے۔ اس صورتحال نے، جس کا شکوہ شیخ مقیم اور ان جیسے بہت سارے دردمند اور جمعیت اور جماعت سے متعلق سوز اور درد رکھنے والے افراد کو تھا، وہ اس کو لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے میں گزارش کروں گا کہ علماء کرام اس پر خصوصی توجہ دیں۔ ہمارے یہاں جماعت کے فوائد، اجتماعی شعور ایک طریقے سے ناپید سا ہوتا جا رہا ہے۔ اسے پہلے علماء ہی کو سمجھنا چاہیے۔ شیخ مقیم صاحب نے اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے بار بار یہ احساس دلانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے یہاں چھوٹے سے چھوٹے بعض بڑے صاحب قلم اور صاحب زبان بھی ایسے نظر آتے ہیں کہ جو اس سلسلے میں اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ ریکارڈ بنانے کے چکر میں یا تاریخ بنانے کے چکر میں، وہ چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو، عوام تک ایسی باتوں کو پیش کرتے ہیں اور لاتے ہیں جو پوری جماعت کو شرمندہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اچھی بات، اچھا فعل نہیں کہا جا سکتا جمعیت اور جماعت اور اجتماعی مفاد کے طور پر۔ چنانچہ شیخ مقیم صاحب کی شخصیت میں مجھے یہ ایک بہت ایسا پہلو نظر آتا ہے جو پوری جمعیت، جماعت اور علماء اور عوام کے لیے قابل تقلید ہے، کہ ہم ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھیں، اور خاص طور سے اپنے اختلاف رائے کو، جماعتی مسائل کو اسی مقام پر رکھیں جس مقام کا وہ حق رکھتا ہے۔ شیخ کے مضامین اس کے گواہ ہیں، جو ان کی علمی میراث اور ان کا علمی ترکہ ہے۔ اس کے علاوہ شیخ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہیں جو بات قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور بہتر دینی موقف کی شکل میں صاف ستھری نظر آتی تھی، اس میں بلا جھجک وہ صحیح موقف پر ڈٹ جاتے تھے، کھل کر بیان کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان مسائل میں بھی جس میں خود علماء حق کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اس سلسلے میں جو موقف دلائل کی بنیاد پر انہیں نظر آتا کہ یہ سلف کے اور قرآن و حدیث کے بیانات کے مطابق ہے، اس پر بھرپور انداز میں جمے رہتے اور کھل کر وضاحت کے ساتھ اس کا اعلان کرتے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال، گزشتہ دنوں ایک ایسا مسئلہ
جو کہ بڑا شور اور ہنگامے کی شکل اختیار کر گیا تھا اور اسے اتنی زیادہ اہمیت نہیں ملنی چاہیے تھی یا اتنا بحث کا اتنی توجہ نہیں ملنی تھی، وہ رقیے کا جھاڑ پھونک کا مسئلہ ہے۔ لیکن شیخ مقیم کا درد میں اپنے طور سے یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بالکل درست تھا کہ خود اہل الحدیث جو عقائد کے سلسلے میں روئے زمین پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سب سے بہتر اور صاف ستھری توحید کے حامل ہیں، اعتقاد میں کسی آمیزش اور ملاوٹ کو یہ قبول نہیں کرتے، ایسے لوگوں میں بے احتیاطی کے ساتھ پھونک جھاڑ، بے احتیاطی کے ساتھ فتویٰ دینے کا مزاج، خاص طور سے بردرز وغیرہ کی جانب سے، ان کی خدمات اور ان کا جذبہ جو بھی ہو، لیکن ان کے اس میدان میں قدم رکھنا جو ان کا میدان نہیں ہے، فتویٰ دینے کے مقام اور مسند پر فائز ہو جانا، اس پر شیخ کو نہ صرف اعتراض تھا بلکہ اس میں برملا آپ نے اظہار کیا، جہاں ہم جیسے لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے۔ رقیہ اور پھونک جھاڑ کے سلسلے میں بھی آپ نے بالکل صاف ستھرا موقف اختیار کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ عام علماء اہل حدیث کا قدیم زمانے سے یہ موقف رہا ہے کہ رقیے کو اگرچہ کرنا جائز ہے شرعی آداب اور دائرے میں رہتے ہوئے، قرآن و حدیث کے اصولوں کا لحاظ کرتے ہوئے، توحید کے کسی مسئلے کو نہ چھیڑتے ہوئے، دھکا پہنچائے بغیر اسلامی آداب کے مطابق پھونک جھاڑ کیا جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور استمداد کی شکل میں، لیکن اسے پیشہ بنانا کبھی پسند نہیں کیا گیا، اور عام علماء اہل حدیث کا یہی فتویٰ رہا ہے۔ شیخ مقیم اسی پر زور دیا کرتے تھے۔ دوسری بات جو شیخ مقیم کی قابل توجہ تھی اس سلسلے میں کہ ہمارے یہاں بعض علاقوں میں بعض نوجوانوں اور عمل کا جذبہ رکھنے والے لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ لوگوں تک دعوت پہنچانے کے لیے جہاں رفاہ کے کام کیے جائیں، وہیں ان کو ہم پھونک جھاڑ کے ذریعے سے بھی قریب کریں، پھونک جھاڑ کی ٹریننگ دے رہے ہیں، پھونک جھاڑ کرنے کی، جین و شیطان اور آصف سے بچنے کی، جادو سے بچنے کی جہاں دعاؤں وغیرہ کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ اس کا سینٹر کھولا جائے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کیا جائے۔ اب اس طریقے کو اختیار کرنے میں جو ہے ایک احتمال تھا کہ اس کو پیشے کی شکل اختیار کر لی جائے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے پیشہ تو بنایا لیکن اس کا معاوضہ ہم نہیں لیتے، تو میں عرض کرتا ہوں، میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ معاوضہ کئی شکلوں میں لیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ روپیے پیسے کی شکل میں لیں، ایک معاوضہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر سماج میں ایسا اعتبار بنا لیں جس سے آپ کو سماجی طور سے کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ دینی فائدہ اپنی جگہ۔ شیخ مقیم صاحب کا اس ضمن میں بات تھوڑی طویل ہو رہی ہے، کسی اور موقع پہ مسئلے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ شیخ مقیم صاحب کا کہنا یہ تھا جو قابل توجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے پھونک جھاڑ کے معاملے کو دعوت کا ذریعہ نہیں بنایا، اور بالکل صحیح بات ہے۔ جہاں اس کی ضرورت پیش آ جائے کسی کے لیے دم کی، رقیے کی، تو قرآن و حدیث کے مطابق بالکل آپ کریں، جیسا کہ ہم صحابہ تابعین کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، سنت سے جس طرح ثابت ہے۔ لیکن اس کو سینٹر بنا لینا، پیشے کے طور پر اختیار کر لینا، اس کے لیے باقاعدہ اس قسم کی کلاسیں چلانا، یہ محل نظر ہے، اور خاص طور سے ایسی شکل میں کہ ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ پھونک جھاڑ کے میدان میں جب کوئی آدمی جاتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ قرآن و حدیث کے مطابق دم درود کرنے کے دعوے دار بھی بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں جو قرآن و حدیث سے سلف سے بالکل ثابت نہیں ہے، اور پھر ان کے یہاں اس کے اختیار کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے اور جواز کے پہلو بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ بہرحال قابل ذکر بات شیخ محمد مقیم فیضی رحمہ اللہ کی شخصیت کے ضمن میں یہ تھی کہ وہ ہر معاملے میں، خاص طور سے عقائد کے معاملے میں بالکل صاف ستھرا موقف رکھتے تھے، اور جو بات انہیں یہ یقین ہوتی تھی کہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ صحیح ہے تو اس کا اظہار کرنے میں وہ کوئی تردد اور جھجک اختیار نہیں کرتے تھے، برملا صاف انداز میں، دو ٹوک انداز میں اسے بیان کرتے تھے، اور علماء ربانیین کا یہی شیوا تھا اور یہی شیوا ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حق کے دفاع کے لیے بھی وہ ہمیشہ کمر بستہ رہا کرتے تھے، کئی مباحثوں میں پیش رہے۔ جمعیت اور جماعت سے متعلق میں دوبارہ کہوں کہ ان کی دلسوزی، دردمندی، ان کا اخلاص، اور اس سلسلے میں تنظیمی اور اجتماعی آداب کا لحاظ ان کی زندگی کا ایک امتیاز تھا، اور یہ ہمارے لیے ایک ان کی زندگی کا بڑا اہم پہلو تھا
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شدید بیماری کا شکار ہوئے لیکن کبھی ہمت اور حوصلہ نہیں ہارے۔ اس ضمن میں جمعیت اہل حدیث ممبئی اور ان میں سر فہرست شیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظ اللہ کا کردار بھی قابل ستائش ہے کہ ایسے ماحول میں جبکہ ہمارے یہاں آج علماء کے حقوق اور علماء کے مسائل سے متعلق سماج اور عوام اور معاشرہ عمومی غفلت اور بے حسی کا شکار ہے، عمومی استثناء ہر جگہ ہے، کچھ لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں، جہاں بے حسی اور ایک قسم کی غفلت پائی جاتی ہے علماء کے تئیں، بلکہ ان پر مظالم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ ایسے میں شیخ مقیم صاحب کے لمبے مرض کے پیریڈ میں جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے ہمارے ذمہ داران نے اور معاونین نے شیخ مقیم صاحب کا جس طرح ان کے اونچ نیچ کے معاملے میں ساتھ دیا، تعاون کیا، دواخانے سے لے کر گھر تک، اور پھر اس کے بعد ان کو حوصلہ دے کر ان کو ساتھ لے کر دین کی خدمات لی، ان کو موقع دیا، واقعی اس بنیاد پر جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے ذمہ داران اور سر فہرست امیر صاحب، امیر محترم قابل ستائش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی کوششوں کو، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب پاکوڑ کی کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں ایک سوال کسی عرب عالم نے، غالباً کویت کے کسی صاحب نے اٹھایا تھا کہ آج ہندوستان میں پہلے کی طرح مدارس ہیں، ماحول ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج کیا بات ہے کہ کوئی عبد الرحمن مبارک پوری پیدا نہیں ہو رہے ہیں، نواب صدیق حسن خان نظر نہیں آ رہے ہیں، ثناء اللہ امرتسری، محمد جوناگڑھی، اور یہ پیدا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا صرف اشارے میں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث میں پھر سے جمعیت اور جماعت کے سپوت پیدا ہوں تو شیخ مقیم جیسے لوگوں کو اگر مواقع ملتے، آج بھی ہماری شخصیات، ہماری جماعت کے علماء کے گروہ میں ایسے قابل جوہر موجود ہیں کہ اگر انہیں مواقع دیا جائے پنپنے کے، ترقی کے، دعوت و تبلیغ اور تدریس کے، تصنیف و تالیف کے کاموں میں، مختلف علمی اور دعوتی کاموں کے میدانوں میں اگر زمین زرخیز ہوگی، آب و ہوا موافق ہوگی تو انشاءاللہ پھر سے ہمارے درمیان سے شارح ابو داؤد اور شارح مشکات اور شارح بخاری، مناظر اعظم جیسے بہت ساری اونچی اور نمایاں شخصیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے، یہاں ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے، جو علماء کرام ماضی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے کر گئے ہیں، ان کے لیے بھی مسائل تھے، آج بھی مسائل ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو پہلے بھی مسائل تھے، آج بھی مسائل ہیں، لیکن آج کے مسائل کچھ الگ ایسے ہیں کہ انسان کو جو ہے بے عملی یا گمنامی میں ڈالنے کے لیے کبھی کبھی کافی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیخ محمد مقیم فیضی رحمہ اللہ کی جو وفات ہوئی ہے، پروردگار ان کی زندگی میں کی گئی تمام کوششوں کو قبولیت بخشے، ان کے عمل، سارے اعمال کو قبول فرمائے، ان کی خطاؤں اور لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے، معاف فرمائے، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، انہیں ہر قسم کے عذاب اور ہر قسم کے اخروی فتنے سے پروردگار محفوظ رکھے، اور ان کے جو اعمال اور علمی ترکہ چھوڑ کر وہ گئے ہیں ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ، نجات کا ذریعہ اور رفع درجات کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار ان کے پسماندگان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف تسلی عطا فرمائے بلکہ مولانا مقیم کے ذریعے سے جو ان کے درمیان کمی محسوس ہو رہی ہے، پروردگار اس کمی کو بھی دور فرمائے، اور جماعت اور جمعیت کو بھی پروردگار ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے پیش رو حضرات اور ہمارے اپنے لیے اور ہمارے بعد کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ثابت ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔